بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سیاسی بیٹھک۔ میں ہوں آپ کا میزبان مزمل ستار کھاوڑ۔ آج کچھ حقائق، کچھ تلخ، کچھ دکھ، کچھ کرب، کچھ پاکستان کے مسائل، کچھ امت مسلمہ کے مسائل، کچھ امت مسلمہ کی بدقسمتی، کچھ پاکستان کے عوام کی بدقسمتی، ان باتوں پر میرا دل جو ہے وہ اندر سے کافی رنجیدہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کھل کر بات کروں، لیکن آپ جانتے ہیں آج حق اور سچ کی بات کرنا ایک جرم ہے، گناہ ہے، اور یہ ہم نہیں کر سکتے۔ دوستو، میرے ملک میں پچھلے 18 مہینوں سے، ویسے تو اگر دیکھا جائے تو میرے ملک میں کبھی آزادی تھی ہی نہیں۔ ہم انگریز سے آزاد ہوئے تھے، انگریز کے پیروکاروں سے ہمیں آزادی کبھی نہیں ملی۔ انگریز جو یہاں اپنی باقیات چھوڑ کر گیا تھا، اس سے آزادی ہمیں کبھی نہیں ملی۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے پاکستانیوں، آج پاکستان میں جو کچھ حالات ہیں یا امت مسلمہ کی جو حالت ہے، جیسی کنڈیشن ہیں، جیسی مسلمانوں کے اوپر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں فلسطین میں۔ پہلے انہوں نے کشمیر کو دیکھیں، وادی نذیر کو لہو میں نہایا، اس میں لہو لہو تھا۔ اب یہ اسرائیل ایک دہشت گرد ملک ہے، ایک کھلا دشمن ہے پاکستانیوں کا، یہود و نصارہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے مومنو، اے مسلمانوں، یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو میرے ملک میں بھی جو پالیسیاں ہیں، دراصل یہ پالیسیاں غیر کی ہیں، اغیار کی ہیں، اور میرے دیش میں اغیار کے جو یہاں نمائندے ہیں وہ میرے ملک کو اجاڑ رہے ہیں۔ میرا ملک ایک باغ تھا، ہم ایک باغ میں رہتے تھے جو کلمے کی بنیاد پہ بننے والا ملک تھا، جو مسلمانوں کی لازوال قربانیوں کے بعد وجود میں آیا۔ اور سب سے بڑی بات، جب پارٹیشن ہوئی 1947 میں، تو پاکستان کے مسلمانوں کے ہڈیوں کو مشینوں میں ڈالا گیا، ان کا چورا بنایا گیا، مسلمانوں کے خون سے دریائے گنگا کو بہایا گیا، مسلمانوں کے خون سے۔ تو ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے مہاجر بھائیوں نے، ہمارے جو برصغیر انڈیا سے آنے والے مسلمانوں نے جو قربانیاں دیں، جو حالات برداشت کیے، اپنی بہو بیٹیوں کی عزتیں نالام ہوئیں ان کے سامنے، بھائی دیکھ رہا تھا، بیٹا دیکھ رہا تھا، باپ دیکھ رہا تھا، بہن کی عزت نیلام ہو رہی تھی، ماں کی عزت نیلام ہو رہی تھی، بیٹی کی عزت نیلام ہو رہی تھی۔ کیا اس وجہ سے انہوں نے یہ قربانیاں دیں کہ جب ہم پاکستان میں جائیں گے تو ہمیں اردو بولنے والا کہا جائے گا، ہمیں مہاجر بنا کر قوم کا غدار، ملک کا غدار ثابت کیا جائے گا؟ کیا میرے ملک میں جو اور لوگ ہیں، پشتون ہیں، سرائکی ہیں، پنجابی ہیں، سندھی ہیں، بلوچی ہیں، بریوی ہیں، جتنی زبانیں بولنے والے ہیں، سب کے جو آباء و اجداد تھے وہ یہی سوچ کر آئے تھے کہ پارٹیشن سے پہلے جو یہاں کے رہائشی تھے یا جو دوسرے ممالک سے مسلمان، مطلب ہے پورے برصغیر سے مسلمان جو پاکستان میں آئے تھے، کیونکہ یہ پاکستان پاک سرزمین تھی، کلمے کی بنیاد پہ بننے والا ملک تھا، اور ہمارے جو تحریک پاکستان کے جو ہمارے رہنما تھے، جو ہمارے لیڈر تھے، جن کی کاوشوں سے، جن کی خواب کی تعبیروں سے، جن کی محنت لگن سے پاکستان وجود میں آیا، کیا انہوں نے یہی سوچا تھا جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے؟ کیا پاکستان اسی دن کے لیے بنا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان میں
ایک ظلم برپا ہوگا، دو قانون ہوں گے، غریب کے لیے اور قانون ہوگا، امیر کے لیے اور قانون ہوگا، یا یہاں یہ لکھ دیا گیا تھا پاکستان بننے سے پہلے لا حول ولا قوت استغفر اللہ نعوذ باللہ، کہ جیسے لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا قیامت تک آنے والے لوگوں کی حیات اور موت اللہ تعالیٰ نے لکھ دی، ویسے ہی 1947 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھ دیا تھا کہ ایسے پاکستان کو آپ نے چلانا ہے۔ استغفر اللہ، حقیقت میں بات نہیں کر سکتے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ میرے ملک کے جو پولیٹیکلی لیڈرشپ ہے اس کا چاہے کسی پارٹی سے تعلق ہے، وہ تحریک انصاف سے ہے، وہ مسلم لیگ نون سے ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، وہ JUI سے ہے، وہ ANP سے ہے، وہ IPP سے ہے، چاہے وہ جس پارٹی سے بھی ہے، میں پاکستان کی ہر سیاسی پارٹی کے چیئرمین کو اور اس کی جو اسٹرانگ لیڈرشپ ہے، ان کی CEC کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، ان سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ بحیثیت پاکستانی ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جاری تمام عدم استحکام کو، سیاسی عدم استحکام کو مل بیٹھ کر اس کا حل نکالا جائے، اور پاکستان کو مزید پاکستان کے لوگوں کو خودکشیاں کرنے سے، اپنے بچیوں کو، اپنے بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو ان کو زہر دے کر مارنے سے پاکستان کے لوگوں کو بچایا جائے۔ میں حقیقت میں آج آخر میں ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں کہ جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس دور کے حاکم سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خوبصورت ترین واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ کو ناظرین کی نظر کرنا چاہتا ہوں، سنانا چاہتا ہوں کہ جب حضرت امیر عمر 22 لاکھ مربع میل کی دھرتی پر حکمران تھے، اور آپ سے دوسرے ممالک سے، کیسر و کسریٰ کے دوسرے کسی ملک سے کوئی مشیر یا وزیر ملنے کے لیے آئے تو پوچھا گیا کہ آپ کا امیر کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ وہ ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما ہیں، سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ جب دیکھا گیا تو وہ ایک اینٹ اپنے سر کے نیچے رکھ کر سکون کی گہری نیند سو رہے تھے۔ تو انہوں نے، جو مشیر آئے ہوئے تھے وہ یہودی تھے، انگریز تھے، کفار تھے، انہوں نے وہیں کھڑے ہو کر کہا کہ اس ملک کا حاکم، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم یہاں اکیلا ایک درخت کے سائے میں ایک اینٹ اپنے سر کے نیچے رکھ کر سو رہا ہے۔ اس کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، اگر اس کو خوف ہوتا، خطرہ ہوتا تو یہ یہاں ایسے نہیں سو رہا ہوتا، اگر اس نے کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہوتی، ظلم کیا ہوتا تو یہ یہاں ایسے نہ سو رہا ہوتا۔ آپ تمام جتنے لوگ پاکستان میں اقتدار میں آئے ہیں یا آنے کے خواہش مند ہیں، آپ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ کیا ہم ایسے اکیلے بیٹھ سکتے ہیں، اکیلے سو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا ایسا۔ آپ کو سیکورٹی چاہیے۔ کیوں چاہیے؟ کیونکہ آپ نے کبھی اچھا کام نہیں کیا، آپ نے کبھی انصاف نہیں کیا، آپ نے کبھی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی کام نہیں کیا۔ دعا ہے اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاکستان کی غیبی مدد فرمائے، اللہ پاک فلسطینی مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے، کیونکہ مسلمان تو بے غیرت ہو چکا ہے۔ اگر مسلمانوں نے فلسطینیوں کے لیے بولنا ہوتا تو یہ 20 دن کافی تھے، لڑنا ہوتا تو یہ 20 دن کافی تھے۔ ایران کی عظمت کو سلام ہے، باقی تمام ممالک سے ریکویسٹ ہے، اسلامی ممالک سے، آپ 57 اسلامی ممالک ہیں، اگر آپ فلسطین کے ساتھ شامل ہو جائیں جنگ میں تو اسرائیل کے چاروں طرف مسلم ممالک ہیں، درمیان میں اسرائیل ہے۔ آپ چاروں طرف مسلمان ممالک اگر اس کے اوپر اٹیک کر دیں تو یہ کہاں جائیں گے؟ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔